ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ علیہ السلام کی جسمانی خوبیاں بیان کرتے ہوئے بعض مرتبہ اہل علم سے بیانات میں سیرت کے جلسوں اور سیرت کے بیانات میں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز کے ذریعے میری مدد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کل میرے پاس آنا اور ساتھ میں ایک بڑے منہ والی شیشی اور درخت کی لکڑی بھی لے آنا۔ اور چنانچہ وہ صحابی کل آئے۔ جب کل آئے تو شیشی اور لکڑی لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بازوؤں سے پسینہ سونتنا شروع کیا، یہاں تک کہ شیشی بھر گئی، یعنی پسینے کے قطرے نکال کر آپ علیہ السلام شیشی میں ڈالنے لگے، شیشی بھر گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لے لو اور اپنی بیٹی کو حکم کرو اس لکڑی کو شیشی میں ڈبوئے اور پھر اس سے خوشبو لگائے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ خوشبو لگاتی تو مدینے والے اس خوشبو کی مہک سونگھتے اور وہ خوشبوؤں والوں کا گھر کہلائے جانے لگا۔ روایت ہے، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلط العرق عن ذراعیہ حتی امتلأت القارورہ فقال خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتطيب به قال فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بیت المطیبین۔ تو اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ شدید درجے کی ضعیف روایت ہے۔ حافظ ابن جوزی، حافظ ذہبی، علامہ شوکانی نے اسے من گھڑت کہا ہے، اس لیے اس روایت کو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ یہ روایت حافظ ابو یعلا موصلی نے اپنی مسند میں، حافظ ابن عدی اپنی الکامل میں، ابن عساکر تاریخ دمشق میں، اور ایسے المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں، ابن جوزی کتاب الموضوعات میں، حافظ اسماعیل قوام السنہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن محدثین نے اس روایت کے سلسلے میں جیسے امام طبرانی المعجم الاوسط میں کہتے ہیں، لم یروى هذا الحدیث عن ابی الزناد الا سفیان، یہ حدیث ابو الزناد سے صرف سفیان نے روایت کی ہے، اور سفیان سے صرف حلبس نے روایت کی ہے، اور حلبس وہ راوی ہیں جس کے متعلق محدثین نے منکر اور کذاب کہا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن عدی الکامل میں کہتے ہیں کہ حلبس بن محمد اس کے متعلق وہذا ایضا عن الثوری بهذا الاسناد منکر، اور ایسے ہی ہذا حدیث موضوع ابن جوزی کہتے ہیں، اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں تلخیص الموضوعات میں وضعہ حلبس الکلابی علی الثوری، حلبس الکلابی نے سفیان ثوری پر یہ حدیث گھڑ کر نقل کی ہے۔ حافظ ذہبی آگے کہتے ہیں ھذا حدیث منکر جدا، یہ شدید منکر روایت ہے۔ اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب جدا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محدثین نے اس روایت پر بہت کلام کیا ہے، اور علامہ حافظ سیوطی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، لیکن اس پر کہا ہے کہ قال فی المیزان ھذا منکر، کہ یہ منکر جدا، یہ حدیث بہت منکر درجے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں خوشبو ہوا کرتی تھی، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بستر بچھاتی تھیں، آپ علیہ السلام اس پر قیلولہ فرماتے۔ جب آپ علیہ السلام سو جاتے تو ام سلیم آپ علیہ السلام کے پسینے اور آپ کے بالوں کو لے لیتی تھیں، ایک شیشی میں جمع کر لیتی، پھر آپ علیہ السلام کے پسینے کو ایک دوسری خوشبو میں شامل کر دیتی تھیں۔ ثمامہ فرماتے ہیں جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے حنوط یعنی میت کے جسم پر لگائی جانے والی خوشبو میں اس خوشبو میں سے لے کر ملایا جائے۔ ثمامہ فرماتے ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حنوط میں اسے ملایا گیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، تو آپ علیہ السلام کے پسینے میں خوشبو ہونے سے انکار نہیں ہے۔ دوسری بات، عاجز نے بھی اس روایت کو بیانات میں ایک سے دو چار بار ربیع الاول کے موقع سے بیان کیا تھا، چونکہ اس وقت تحقیق نہیں تھی، اس طرح کے بیانات ویڈیو پہ موجود ہیں۔ آج اس تحقیق ہونے کے بعد اپنی اس بیان کردہ حدیث سے بندہ رجوع کرتا ہے، اور چونکہ علم نہیں تھا تو غلطی ہوئی، آئندہ یہ روایت نقل نہیں کی جائے گی، اور دیگر حضرات کو بھی چاہیے کہ یہ روایت بیانات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ذکر نہ کی جائے۔